آج کل تو ہر طرح کا اسکیم دیکھنے اور سننے کو مل جاتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ 70 اور 80 کی دہائی میں بھی ایک ایسا ہی اسکیم دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس وقت تو نہ اے آئی تھی، نہ کوئی نیٹ، نہ کوئی سوشل ایپ۔ اس وقت کیا گیا ایک فون سے بڑا اسکیم۔ تو چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ 24 مئی 1971 کی صبح 11:35 اسٹیٹ بینک آف انڈیا کی سنست مارگ برانچ کے چیف کیشیئر وید پرکاش ملہوترا اپنے کیبن میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ ایک صارف سے بات کر رہے تھے کہ تبھی ان کا فون بجنے لگتا ہے۔ جیسے ہی ملہوترا نے فون اٹھایا، دوسری جانب سے آواز آئی کہ وزیر اعظم کے سیکریٹری PN حق سر آپ سے بات کریں گے۔ اور تھوڑی دیر بعد ملہوترا نے فون پر ایک اور آواز سنی، میں وزیر اعظم کا سیکریٹری ہوں، آپ سے ایک انتہائی خفیہ مشن کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ انڈیا کی وزیر اعظم اندرا گاندھی چاہتی ہیں کہ خفیہ کام کے لیے 60 لاکھ روپے کا فوری طور پر بندوبست کر دیا جائے۔ وہ ایک شخص کو بھیجیں گی، آپ کو بس وہ رقم ان کے حوالے کرنی ہوگی۔ جب ملہوترا نے ان سے سوال کیا کہ یہ رقم کسی چیک یا رسید کے بدلے میں دی جائے گی، تو وہاں سے جواب موصول ہوا، رسید یا چیک آپ کو بعد میں بھجوا دیا جائے گا۔ آپ گاڑی میں پیسے لے کے فوری چرچ پہنچ جائے، کیونکہ یہ رقم ایئر فورس کے طیارے کے ذریعے بنگلہ دیش بھیجی جائے گی۔ ملہوترا یہ سب سن کر ذرا پریشان ہوا، کیونکہ اس کے اپنے 26 سالہ کریئر میں ایسا کبھی حکم نہ ملا، نہ اس نے کبھی سنا۔ جب ملہوترا نے کچھ ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا تو ٹیلی فون پر دوسری جانب سے بات کرنے والے شخص نے کہا، یہ لو خود وزیر اعظم اندرا گاندھی سے بات کر لو۔ دوسری جانب سے ملہوترا کو اندرا گاندھی کی آواز آتی ہے، جیسا کہ میرے اسسٹنٹ نے آپ کو بتا دیا ہے کہ بنگلہ دیش میں ایک اہم خفیہ آپریشن کے لیے فوری طور پر 60 لاکھ روپے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ رقم فوری طور پر بھیجنے کا انتظام کریں۔ میں اپنے ایک آدمی کو اس جگہ بھیج رہی ہوں جہاں آپ نے اس کو یہ رقم اس کے حوالے کرنی ہے۔ مرتا کیا نہ کرتا، ملہوترا نے تھوک نکلتے ہوئے سوال کیا کہ میں اس شخص کو کیسے پہچانوں گا؟ تو اس کو جواب ملا، وہ شخص آپ سے کوڈ ورڈ میں بات کرے گا اور آپ کو بتائے گا کہ میں بنگلہ دیش کا بابو ہوں۔ آپ کو جواب دینا ہے، میں بار 8 لا ہوں۔ ملہوترا کو اگلا حکم یہ ملا کہ پیسے ادا کرنے کے بعد سیدھے وزیر اعظم ہاؤس آ جاؤ، آپ کو اس رقم کی ادائیگی کی رسید دے دی جائے گی۔ ملہوترا وہاں سے اٹھے اور سیدھے اپنے اسسٹنٹ رام پرکاش بترا کے کیبن میں گئے۔ ملہوترا نے انہیں فوری طور پر 60 لاکھ روپے کا بندوبست کرنے کو کہا۔ یہ رقم ایک ٹرنک میں رکھ کر ہیڈ کیشیئر راویر سنگھ کے کیبن میں لائی گئی۔ ایک کمیشن کے سامنے بیان دیتے ہوئے ملہوترا کا کہنا تھا کہ اس نے بینک سیکورٹی آفیسر سے بغیر ڈرائیور کے کار مانگی تھی۔ بینک سیکورٹی آفیسر نے بغیر ڈرائیور کے کار دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی کہ کیش سے بڑا ٹرنک بھی تیار کر کے ہمیں دے دیا گیا۔ کار ڈرائیور اور گارڈ نے مل کر نوٹوں سے بڑا ٹرنک ڈگی میں رکھ دیا۔ ملہوترا نے ڈرائیور سے گاڑی کی چابی چھین کر اکیلا گاڑی لے کر بینک سے 100 میٹر کے فاصلے پر فری چرچ پہنچ گیا۔ اس وقت دوپہر کے 12:30 بج رہے تھے۔ اسی اثنا میں ایک آدمی ملہوترا کی طرف بڑھا اور اس نے کوڈ ورڈ کا استعمال کیا اور بولا، میں بنگلہ دیش کا بابو ہوں۔ ملہوترا نے بھی اپنے کوڈ ورڈ دہرائے۔ ملہوترا کے مطابق اس شخص نے اس کو بتایا تھا کہ اسے پالم ہوائی اڈے جانا ہے۔ کچھ دیر بعد اس شخص نے گاڑی کو ٹیکسی سٹینڈ پر روکا اور ایک ٹیکسی میں پورا ٹرنک شفٹ کر دیا۔ ٹرنک کی چابی لے کر اس نے ملہوترا سے کہا کہ آپ سیدھے وزیر اعظم کی رہائش گاہ چلے جائیں، وہ آپ سے 1 بجے ملیں گی۔ ملہوترا نے بس اس سب کے بیچ میں سمجھداری کا یہ کام کیا کہ اس نے ٹیکسی کا نمبر نوٹ کر لیا تھا۔ اس کے بعد ملہوترا نے اپنی کار وزیر اعظم کی رہائش گاہ کی جانب موڑ لی۔ تقریباً 12:45 پر جب ملہوترا وزیر اعظم کی رہائش گاہ میں داخل ہوا تو معلوم ہوا کہ وزیر اعظم اپنے گھر پر نہیں، وہ پارلیمنٹ ہاؤس گئی ہیں۔ جب انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس میں اندرا گاندھی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو ان کے پرسنل سیکرٹری N.K. شیشان باہر آئے۔ ملہوترا نے سارا واقعہ شیشان کو سنایا۔ شیشان نے سارا معاملہ وزیر اعظم تک پہنچایا۔
اس کے بعد پولیس حرکت میں آئی اور رات 9:45 بجے کے قریب دہلی گیٹ کے پاس پارسی دھرم شالہ سے نگر والے کو پکڑا اور ڈیفنس کالونی میں ان کے ایک دوست کے گھر سے 59,94,300 روپے برآمد کر لیے۔ صرف 5700 روپے کم پائے گئے۔ اس بنگلہ دیش کے بابو کی شناخت رستم سوراف نگر والا کے طور پر ہوئی، جو فوج کا سابق کپتان تھا۔ نگر والا نے بتایا کہ انہیں بینک لوٹنے کا خیال اس وقت آیا جب وہ 100 روپے کا نوٹ وہاں تبدیل کرانے گئے تھے۔ 27 مئی 1971 کو نگر والا نے عدالت میں اپنے جرم کا اعتراف کیا۔